السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شادی کا موقع، اور جب شادی کا موقع ہوتا ہے تو اوبیسلی ہمیں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ کچھ ریمائنڈرز ہمیں مل جائیں، جس کی شادی ہو رہی ہے اس کو بھی مل جائیں. اور اس وقت جتنی مدرز ہیں، ینگ گرلز ہیں، مدر ان لاز ہیں، ان سب کو، یا جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں، جتنا بھی ہمارا سپورٹ سٹرکچر ہے، ہمیں کچھ بیسکس جو ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے. ہماری پرابلم اس وقت کیا ہے؟ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ کا کیا حکم ہے، اور جب ہم اس حکم کو اپنے گھر میں اور اس ٹائم زون میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وی سارٹ آف گیٹ لاسٹ. ہم وہاں پہ پریشان ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ پھر کہتے ہیں کہ ان کو یا تو دین سے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، وہ گھبرا جاتے ہیں دین کے معاملے میں، یا یہ کہ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں اس میں کچھ ہوچ پوچ کر دیتے ہیں. کچھ باتیں درست ہوتی ہیں دین کے مطابق، اور کچھ باتیں جو ہوتی ہیں وہ دین کا حصہ نہیں ہوتی، کوئی کلچر سے آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کو بھی دین سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر کبھی کبھی ہم دین کے معاملے میں بہت بٹر بھی ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیوں ایسے احکامات ہیں، کیوں ایسی باتیں ہیں، ہمیں بات سمجھ نہیں آتی. میں فوکس کرنا چاہوں گی سورہ البقرہ کی آیت ہے 187، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ پہ جب بات کی جا رہی ہے تو ان کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا. یعنی یہ وہ رشتہ ہے جو بہت سیکرڈ ہے، لیکن ہوا یہ کہ اوور ایئرس اتنے مسئلے مسائل ہمارے سامنے آئے ہیں شادی شدہ زندگی کے، روز ہی یہ بڑھتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی ینگ بچیاں اب شادی کرنے سے گھبراتی ہیں، ڈرتی ہیں. یا یہ کہ ان کو یہ نہیں سمجھ آتا، ایک یہ کہ ہم اپنے انسٹاگرام پہ یا ٹک ٹاک پہ کچھ دیکھ رہے ہیں اور کوئی چیز ہم اس کو اپنی لائف کا حصہ بنانا چاہ رہے ہیں، اور ایک وہ بات ہے جو ہمیں دین سکھا رہا ہے، اور ایک وہ بات ہے جو ہمارے گھر والے ہمیں بتا رہے ہیں. تو ہم کہاں پہ ویئر ٹو ڈرا دا لائن، کیا کام کرنا ہے اس میں اور کیا کام نہیں کرنا. تو تھوڑا سا پہلے ہم دین کی نظر سے اس آیت کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کیا بتایا ہے کہ کرنے کے کام کیا ہیں. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں شوہر بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو لباس آج سب بہت پیارے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو لباس ہمیں کیا پرپز سرو کرتا ہے اس کو ہم دیکھ لیں. سب سے پہلا جو پرپز ایک ڈریس کا ہوتا ہے وہ پروٹیکشن ہے، کہ لباس ہمیں حفاظت دیتا ہے. تو ہسبینڈ وائف نے ایک دوسرے کے لیے پروٹیکشن کا سورس بننا ہے. اور دیکھیں اس آیت میں نا جو بہت امپورٹنٹ بات کی گئی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، دونوں پہ ایکول رسپانسبلٹی آتی ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا ایک پھینکا جا رہا ہے بال اور دوسرا کیچ کر کے واپس دے رہا ہے کہ دس از اباؤٹ یو. کیونکہ ہم گراؤنڈ ریئلٹی میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں. مرد کہہ رہے ہیں یہ تو عورت کو کرنا چاہیے، عورت کہہ رہی ہے یہ مرد کو کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ دونوں کا رول ہے کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے لیے پروٹیکشن کا ذریعہ بننا ہے. کیسی کیسی پروٹیکشن ہوگی؟ فزیکل پروٹیکشن بھی ہوگی، اس میں اسپریچول پروٹیکشن بھی ہوگی، اس میں ایموشنل پروٹیکشن بھی ہوگی. دوسری امپورٹنٹ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ لباس جو ہوتا ہے وہ ہمیں کمفرٹ دیتا ہے. کیونکہ سب شادی کے کپڑوں میں ہیں، تو مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے جب میں کسی شادی پہ جاؤں، چاہے اپنے گھر کی یا کہیں اور. میری خالہ کی شادی تھی اور میری اماں نے میرے لیے بہت ہی پیارا ڈریس بنوایا. جب وہ مجھے پہنائے اور میں زور زور سے رو، اور وہ کہہ رہی ہے تم رو کیوں رہی ہو؟ میں کہہ رہی ہوں میں نے یہ کپڑے نہیں پہننے، یہ مجھے چبھتے ہیں، مجھے ادھر سے چبھ رہے ہیں، مجھے ادھر سے چبھ رہے ہیں. اور میری امی مجھے ڈانٹ ڈانٹ کے کہہ رہی ہیں اتنے اچھے کپڑے ہیں اور اتنی وہی بات ہے جتنی ایفرٹ اور پیسہ لگا پہنو، اور میں رو رہی ہوں کہ میں نے یہ نہیں پہننا کیونکہ یہ مجھ سے نہیں پہنے جا رہے. تو شادی شدہ زندگی میں بھی جو ہسبینڈ وائف ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ کا سورس ہوں. یعنی آج کل کے دور میں جو بہت بڑی ڈسکمفرٹ ہے وتھ سوشل میڈیا، کہ ہسبینڈ وائف اتنے انسیکیور ہیں کہ ان کو ایک دوسرے کو کہنا پڑتا ہے کہ مجھے نا آپ اپنے سارے پاسورڈ دیں. پہلی رات کو ایک دوسرے کو دیکھ کر پیار محبت کی بات نہیں ہو رہی ہوتی، یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ انسٹا پہ تمہیں کس نے لائک کیا
اور یہ تم نے یہ والی ویڈیو کس کی دیکھی, اور فلاں نے تمہارے سے کیسے بات کی, اور یہ تمہارے اس پہ کیوں ہے. لڑکا لڑکی جب منگنی ان کی ہوئی ہے یا نکاح ہوا ہے, شادی ہو گئی ہے, تو جب وہ ناراضگیوں کا اظہار کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, انسٹا پہ ایسی اپنی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں کہ جہاں پہ وہ اور ان ایکٹیویٹیز میں انگیجڈ ہیں جو ان کے اسپاؤس کو پسند نہیں ہیں. یعنی اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ریلیشن شپ میں اور مشکلات آ جاتی ہیں. تو کمفرٹ, ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہاں جی آپ کو پتہ چل گیا آپ نے میرے لیے کمفرٹ پرووائڈ کرنی ہے, نہیں, انہوں نے میرے لیے کرنی ہے, میں نے ان کے لیے کرنا ہے. پھر یہ کہ لباس ہمارے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہوتا ہے. تو اسپاؤزز جو ہوتے ہیں, مطلب لڑکے کو اور لڑکی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری خوبصورتی میرڈ لائف میں ہے. ہماری خوبصورتی یہ کہنے میں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ میرڈ, مجھے تو یہ جھنجھٹ پسند ہی نہیں ہے, اور کیا مصیبت ہے, میں نے فلاں کی شادی دیکھی, فلاں کی دیکھی, وہ تو پتہ ہے کیا, میری تو انڈیپینڈنس ختم ہو جانی ہے. نہیں, یہ وہ ریلیشن شپ ہے جس میں جب آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ دس از مائی اسپاؤز, تو آپ کو ایک بڑی اچھی فیلنگ آتی ہے. اور یہ بات نہیں ہے کہ ہم کہیں ہمارے کلچرز میں, ہماری سوسائٹی میں, آپ دیکھیں باہر کسی ویسٹرن کلچر میں بھی آپ چلے جائیں, وہاں پہ بھی ان کو یہی مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے, کسی طرح ہماری شادی ہو جائے, کسی طرح سے ہمیں کوئی ایسا پارٹنر مل جائے. جب وہ نہیں ملتا تو پھر ظاہر ہے وہ کیا کریں, وہ پھر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے اس میں زمرے میں رہنا شروع کر دیتے ہیں. پھر لباس جو ہوتا ہے ہمارے فلاز کو کور کرتا ہے, ہمارے جو نقص عیب ہوتے ہیں نا, یعنی کپڑے پہن کے پھر جب تصویر کھنچانی ہو تو ہم سانس روکتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اپنا کوئی ایسا پوز بناتے ہیں, جہاں سے کپڑے سلواتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کٹ بڑی اچھی ہونی چاہیے, مجھے سلم نظر آنا چاہیے, لمبی شرٹ پہنوں گی تو اچھی لگوں گی. اب فرشی شلواریں آ گئیں تو اب اگر میں اس میں مجھے لگتا ہے کہ میرا جسم اتنا وہ پتلا اور سمارٹ نہیں لگے گا تو پھر میں بہت غمزدہ ہوں کہ وہ میں کیسے پہنوں, اس کے لیے کیا کروں. تو اسی طرح سے ہسبینڈ وائف جو ہیں ان کا ریلیشن شپ ایسا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے فلاز کو انڈرسٹینڈ کر کے ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتے, ایک دوسرے کی اسٹرینتھ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. میں نے نا کچھ ایسے کیسز سے ڈیل کیا ریسنٹلی جس میں بہت ٹاکسک ریلیشن شپ تھے, اور ان ٹاکسک ریلیشن شپ میں خاص طور پہ مرد نے اپنی بیوی کو کہا, کیونکہ اگر لڑکی جو ہے ذرا دین کی سمجھ رکھتی ہے تو ان کے ساتھ دین کارڈ پلے کرنا بہت آسان ہوتا ہے نا. تو انہوں نے کہا دیکھو میں اگر شراب بھی پی رہا ہوں, یا میں ویمنائزنگ بھی کر رہا ہوں, یا میں مار پیٹ بھی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں نے تمہیں مارا ہے لیکن تم سے محبت بھی تو کرتا ہوں نا, پھر بعد میں تمہیں ڈنر بھی کرایا تھا, تمہیں گفٹ بھی لے کے دیا تھا, تو دیکھو ہم ایک دوسرے کا لباس ہے, تم یہ بات کہیں باہر نہیں کر سکتی ہو. تو ہمیں اس بات کو بھی بہت کلیئرٹی سے یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا لباس نہیں بنایا کہ پہلے آپ کمرے میں اس پہ کینچیاں چلا رہے ہیں اور اس کو سٹیپ کر رہے ہیں اور اس کے پرخچے اڑا رہے ہیں, پھر دوبارہ کسی طرح اس کو سی کر اور اس کو کوئی پیچز لگا کر پریزنٹیبل بنا کر پھر بار بار لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں. یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ جی آپ دوسرے جیسے لباس ایک دوسرے کے عیب چھپاتا ہے, اسی طرح جی آپ نے بالکل اپنے اسپاؤس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی. آج کے دور میں رہتے ہوئے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی بات کرنے والی ہے, کہاں کرنے والی ہے, اور کون سی بات جو ہے وہ چھپانے والی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا سمپل سی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اسپاؤس کی وہ باتیں دیکھنی ہیں جس میں ان کی خوبصورتیاں نظر آئیں. جب ہم ان کی خوبصورتیوں کو دیکھیں گے تو پھر کیا ہے وہ فلاز جو ہیں وہ تھوڑے منیمائز ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم اٹھتے بیٹھتے ان کے فلاز دیکھیں گے تو پھر کیا کہ ہمارے لیے ظاہر ہے اس ریلیشن شپ کو پھر آگے کیری کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا جائے گا. اب آپ دیکھیں یہ تو وہ باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ پیورلی قرآن میں جو آیت آئی ہے, آیت کا یہ حصہ ہے, اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جی یہ ہونا چاہیے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ. لیکن اب ہمیں پریکٹیکلی کس کس قسم کے جو چیلنجز ہیں نظر آتے ہیں. ایک ینگ لڑکی اس آیت کو اپنے ساتھ کیسے ریلیٹیبل کرے. آپ دیکھیں کہ اگر اس نے کوئی ایسے کپڑے پہن لیے ہیں جو کہ اس کی فٹنگ اچھی نہیں ہے تو کیا ہوگا, وہ انکمفرٹیبل ہوگی, خوش نہیں ہوگی, اس کی سیلف اسٹیم بھی لو ہو جائے گی, اس کا اس ایونٹ پہ جانے کو دل نہیں چاہے گا, وہ کونے میں بیٹھی رہے گی, اس کو مزہ نہیں آئے گا, وہ کوئی کام بھی صحیح طرح سے نہیں کر سکے گی. یہ ذمہ داری والدین پہ بہت بڑی آتی ہے لڑکے کے معاملے میں. لڑکی کے معاملے میں وہ ضرور دیکھیں کہ یہ فٹ صحیح ہو. ہمارا دین بھی بتاتا ہے نا اس سلسلے میں کف کا کانسیپٹ کیا ہے. آپ اگر 100% کمپیٹیبلٹی بھی دیکھ رہے ہیں نا, پھر بھی جب ایک لڑکا لڑکی
کمنگ فرام 2 ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس اکٹھے آئیں گے تو ان کو ایڈجسٹمنٹ پرابلمس ہوں گی اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا. لیکن اگر آپ نے بڑے بڑے بلنڈرز کرنے شروع کر دیے, ایسی چیزوں کو اوور لک کرنا شروع کر دیا کہ خیر ہے چلو رشتہ ہو جائے اور کوئی بات نہیں, چلو بعد میں دیکھا جائے گا, بعد میں وہ باتیں جو ہیں وہ بہت بڑا چیلنج بن جاتی ہیں. تو ہم نے ضرور دیکھنا ہے رائٹ فٹ. یعنی مجھے کوئی بھی پوچھتا ہے کہ بھی رشتہ کیسے دیکھیں, میں ہمیشہ کہتی ہوں سب سے پہلے دیکھیں آپ کا بیٹا یا بیٹی, اس کا نیچر کیا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے, اس سے بیٹھ کے بات کریں. اپنے بیٹے اور بیٹی سے پوچھیں تمہیں کیا چاہیے, کیونکہ اگر آپ اس کے علاوہ کوئی چیز ڈھونڈیں گے تو وہ بچہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور پھر وہاں پہ پرابلمز آپ کے ملٹیپلائڈ ہوں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارا لباس ہوتا ہے وہ سیزن کے حساب سے بھی ہوتا ہے نا, سردیاں گرمیاں, کس موسم میں ہم نے کون سا لباس پہننا ہے, ہم اس کے بارے میں بھی کیئرفل ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے لڑکے لڑکی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شادی شدہ زندگی میں بھی بہت سے فیزز آتے ہیں. جیسے شروع میں ہنی مون فیز ہوتا ہے, بڑا پیار محبت کا, ایسے لگتا ہے کہ جی دنیا ہی بدل گئی نا. شروع میں تو آ کر ہم ہر باتیں بتاتے ہیں, اماں باپ کو کیا پتا, میرے سسرال والے تو یہ کرتے ہیں, میرے ہسبینڈ تو ایسے ہیں. بعد میں انہی میں سے ہمیں برائیاں بھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ سیزن چینج ہو جاتا ہے. پھر ہمیں چیلنجز بھی نظر آتے ہیں. اب ہمیں اس کے مطابق چیلنجز سے ڈیل کرنا چاہیے نا. اگر آپ گرمی کے موسم میں سویٹر پہن کے بیٹھے رہیں گے, جیکٹ پہن کے بیٹھے رہیں گے تو آبویسلی آپ کو گرمی لگے گی. اب آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ مجھے اس سیزن کے مطابق اپنا لباس بدلنا ہے. پھر بچہ ہو جائے گا, بچہ ہوگا تو اس کے ساتھ اور چیلنجز آ جائیں گے. پھر کبھی سسرال والے جو ہیں ان کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہوگی, ان کے ساتھ کوئی اور چیلنجز آ سکتے ہیں. تو جیسے زندگی میں ہائیز اینڈ لوز ہوتے ہیں, ہر موسم کا اپنا مزہ ہوتا ہے. گرمی ہمیں لگ رہی ہے لیکن ہم آم کا انتظار کر رہے ہیں, سردی ہمیں لگ رہی ہے لیکن ہیٹر کے آگے بیٹھ کے پھر جو ہم میوے کھاتے ہیں ان کا کتنا مزہ آتا ہے, اور حلوے بناتے ہیں مختلف طرح کے, ان کا ایک اپنا مزہ ہے. برسات ہے اس میں ہیومیڈیٹی ہے, لیکن پھر جب بارش ہوتی ہے پھر کوئی پکوان آ جاتا ہے اور اس سے پھر ہم کسی نہ کسی ٹائم پہ ہم اس کو انجوائمنٹ کی طرف لے جاتے ہیں. خزاں ہے تو دیکھیں کہ کیسے رنگ بدلتے ہیں, وہ نیچر کے جو مناظر اس میں خزاں میں بھی ہوتے ہیں, وہ بھی ایک اپنا ہی ایک منظر لے کر آتے ہیں اور امید لے کر آتے ہیں کہ اچھا ابھی یہاں پہ نئے پتے آئیں گے, نئے پھول آئیں گے. تو اسی طرح لڑکا اور لڑکی ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے ایک ہی مولڈ نہیں رہے گا. جیسے کئی دفعہ لڑکیاں میرے پاس آ کے بات کرتی ہیں, مجھے کہتی ہیں میرے ساتھ دھوکا ہو گیا. کیا دھوکا ہو گیا؟ میں نے ان کو اپنی نا وہ چیک لسٹ دی تھی کہ شادی سے پہلے کیا میں یہ کروں گی یہ کروں گی یہ کروں گی. دے اگریڈ اینڈ یو نو دے لائڈ, دے سچ لائرز, اتنے جھوٹے لوگ ہیں اور مجھے کچھ نہیں کرنے دے رہے. دیکھیں وہ سیزن بدل گیا نا, ہم کیوں ان کی نیت پہ شک کریں کہ وہ جھوٹے ہیں. شادی ہو گئی, کیا پتا ساس نے پہلے کہا تھا, شوہر نے کہا تھا ہاں میں الاؤ کروں گا, تم یونیورسٹی جانا, تم جاب کرنا, تم آگے پڑھنا. ساس بیمار ہو گئی, اب گھر کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اب ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ گھر میں رہیں. پریگنینسی ہو گئی ہے, پریگنینسی کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہے, آپ نہیں مینیج کر سکتے. کوئی اور کرائسس آ گیا, کرائسس نہیں بھی آیا, ان کو فیل ہوا کہ ہائی میری اتنی پیاری بیوی کیوں گرمیوں میں ادھر ادھر جائے, دھکے کھائے باہر, وہ گھر میں رہے نا, اتنے اچھے کھانے بناتی ہے, بس مجھے کھانے بنا کے کھلائے, میں ہوں نا, میں سنبھالوں گا سارا گھر. سو وٹ سو ایور دا پوائنٹ از کہ ہمیں ان چینجنگ سیزنس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے لباس کے اوپر کوئی سٹین لگ جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کرتے کہ بہت میرا فیوریٹ ڈریس ہے, ذرا سا داغ لگا تو میں نے اس کو ڈسکارڈ کر دیا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کتنی ایفرٹس کرتے ہیں اس کی صفائی ستھرائی کی, اس کو مینیج کرنے کی, اس کو ٹھیک رکھنے کی. اور ویسے بھی آپ دیکھیں ہم کوئی بھی لباس, اسپیشلی جتنا ہمارا اسپیشل کوئی ڈریس ہوتا ہے اس کو بعد میں بھی ڈرائی کلیننگ کے لیے دیتے ہیں, ہینڈ واش خود کرتے ہیں, کام والی کو نہیں دیتے استری کرنے کے لیے. ہم ہر معاملے میں کیئرفل ہوتے ہیں, میچنگ بھی ہم کس طریقے سے کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ صبر اور تحمل کے ساتھ اگر ہمیں کوئی فلا نظر بھی آ جاتا ہے تو اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب میرج کے کچھ آج کل کے دور کے کچھ فیکٹس میں دیکھ رہی تھی. ایک فیکٹ جو ہمیں نظر آتا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, شادی شدہ زندگی میں صرف وہ انیشیل اٹریکشن بہت شارٹ لیوڈ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی بہت اچھا لگا, آپ کے دل میں وہ ایموجیز, ہارٹ والے ایموجیز ڈھیروں سارے آئے, تو کچھ ہوا, آپ کو بہت مزہ آیا. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, شادی شدہ زندگی میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, اسٹڈیز بتا رہی ہیں کہ اگر ایموشنل میچورٹی نہیں ہے اور کمیونیکیشن اسکلز اچھے نہیں ہیں تو وہ شادی اتنی کامیاب نہیں ہوتی.
چاہے آپ کو کوئی شخص کتنا بھی پسند ہو. اسی طرح جو اچھی شادی شدہ زندگی ہوتی ہے اس میں آپ کی مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ دونوں امپروو ہو جاتے ہیں. اور لیکن اگر ٹاکسسٹی ہوگی تو آپ بیمار رہنا شروع ہو جائیں گے, شکل سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ شخص خوش نہیں لگ رہا. پھر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ شادی شدہ زندگی از اباؤٹ ٹیم ورک. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوا کرتے تھے تو گھر کے کام کرتے تھے, اپنے کام بھی خود کرتے تھے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہ ایکسپیکٹیشن ہوا کرتی تھی کہ جی مرد جو ہے وہ تو مرد ہے, وہ تو بیٹھے گا, اور عورت جو ہے وہ سارے کام کرے گی, اندر کے باہر کے, اور اس کو کھلائے گی پلائے گی, اس کے کیونکہ جو اس نے مرد کے لیے اپنے آپ کو پروو کرنا ہے کہ آئی ایم اے گڈ وائف. اچھا, اب بالکل حالات بدل گئے. اب لڑکیاں کہتی ہیں کیوں, میرے تو نیلز خراب ہوتے ہیں, میں نے تو ابھی مینیکیور کروایا ہے, تو اب دیجکی جو ہے وہ میرے ہسبینڈ کریں. ہسبینڈ ڈیئر پلیز اٹھیں اور آپ صفائی کریں اور آپ یہ چیزیں مینیج کریں. اور ہسبینڈ جو ہے وہ بھی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, میں پیمپر بھی بدلوں گا اور میں گھر کی صفائی بھی کروں گا, تو بلکہ سوئی رو میں ناشتہ بھی بنا لوں گا, میں کھانا بھی بنا لوں گا. تو ہم نے بیلنس پھر نہیں رہنے دیا. اور اگر کوئی وہاں پر آ کے کہہ دے کہ اچھا نہیں لگتا, تم لڑکی ہو, تم اٹھ کے کام کرو, کیا مطلب ہے, کیوں مرد کیوں نہیں کر سکتا؟ مرد کو بھی تو کرنا چاہیے, دونوں کو کرنا چاہیے, لیکن اپنی اپنی ڈومین ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ڈومین بتائی ہے کہ ایک عورت کی ڈومین جو ہے شی از مور ویل اکوپڈ اینڈ ویل ورسڈ گھر کے کاموں میں, اور مرد باہر کے کاموں میں. ہاں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ٹیم ورک کے ساتھ رہیں. کبھی جب ہسبینڈ گھر میں ہو تو یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھا گیم کھیل رہا ہے یا مووی دیکھ رہا ہے یا یہ کہ اپنے فون پہ اسکرولنگ کر رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ بیوی گھر میں کام کری ہے, اس کی ہیلپ کر دے. اور اس میں ساسوں کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ دل میں چھریاں لگ رہی تھی کہ میرا بیٹا کیوں کام کرے, بھئی وہ اپنی بیوی کی ہیلپ کر رہا ہے, تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے اگر کبھی ہسبینڈ باہر کے کاموں میں بزی ہے اور وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ پلیز یہ چھوٹا سا کام تم میرے لیے کر لو, تو وائف کے دیٹس اوکے, ہم مل کے ایز اے ٹیم یہ کام کریں گے. پھر اسی طرح سے ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو لانگ لاسٹنگ میرجز ہوتی ہیں ان میں گرجز بہت کم ہوتے ہیں اور معاف کرنے والا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے, فارگیونیس. اب یہ بھی ہمارا آج کل کا بہت بڑا چیلنج بن چکا ہوا ہے. ہم تو کہتے ہیں میں معاف کیوں کروں, میں تو اس کو کبھی معاف نہیں کرنے والی, میں تو اس کو کورٹ میں بھی لے کے جاؤں گی, سوشل میڈیا پہ بھی اس کو سیدھا کروں گی اور اس کے خلاف ویڈیوز بھی بناؤں گی, اور پھر اگر کہیں اس کی شادی دوبارہ ہونے لگی یا کوئی اور مسئلہ ہوا تو پھر دیکھنا میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں. سارا جسٹس سسٹم ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. چھوٹی بات بڑی بات ہم نے معاف نہیں کسی کو کرنا. اگر کوئی بھی اسپاؤس چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, ہم جو ان کو گنوانا شروع کرتے ہیں شادی سے پہلے, جب ہم تمہارے گھر آئے تو یہ ہوا, جب تم ہمارے گھر آئے تو یہ ہوا, پھر شادی والے دن تم لوگوں نے یہ کیا اور اس کے بعد یہ کیا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. فارگیونیس, معاف کرنا آنا چاہیے کہ ہم معاف کریں. اور یاد رکھیے گا معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسرے کی مسٹیکس پہ اس کو سب کچھ چھوڑیں. معاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے اندر وہ ایک زہر بھرا ہوا ہے نا, میں اس کو باہر نکال رہی ہوں. ہاں اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے تو اس کو حل کرنے کا طریقہ ہے جو کہ مجھے کرنا چاہیے. تو پریکٹیکل لیسنس کیا ہیں اگر ہم دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جس طرح ہم لباس کیسے لیتے ہیں, ابھی شادی کے لیے آپ لوگوں نے کپڑے جو بنائے ہیں, اسپیشلی جنہوں نے نئے بنائے ہیں, کیا کیا ہے, پہلی دکان پہ گئے ہیں اور جو کپڑا ملا اس نے کہا باجی باجی کپڑا اور نہیں ملے گا, بالکل نہیں ملے گا باجی, ابھی لے لو, فوراً لے لو. اور ہم نے کہا دے دو دے دو دے دو, جیسا بھی ہے دے دو. لیکن شادی میں ہم یہی کرتے ہیں. ہم نے وہ پڑھ لیا کہ جی جو پہلا اچھا رشتہ ہے اس پہ ہاں کر دو, لیکن اس پہ چھان بین کرنا, اس کو چیک آؤٹ کرنا, ملنا, مطلب لڑکا اور لڑکی کا مزاج دیکھنا, کتنے فیکٹرز ہیں جو دیکھنے والے, ہم کچھ نہیں دیکھتے. بعد میں ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھوکے ہوئے. دھوکا تو ہم اپنے آپ کو خود دے رہے تھے. ہمیں پراپرلی چیک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جو پہلا رشتہ اچھا آیا آپ اس کو ضرور چیک آؤٹ کریں, لیکن دیکھیں کہ وہ اپروپریٹنیس اس کی کتنی ہے. سوچیں نا, لباس کے لیے ہم کتنے چکر لگاتے ہیں, توبہ توبہ توبہ, ڈیزائنرز, پھر یہ کہ بڑا یونیک ہو, پھر یہ کہ اس کی کٹ کیسی ہو, پھر یہ کہ اس کو سٹچ کیسے کروایا جائے, پھر اس کی میچنگ کتنی ہو. اتنی انویسٹمنٹ ہے ہماری. 8 مہینے ہم کوئی کام نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں دراصل شادی ہے نا تو 3 جوڑے بنوانے ہیں, تو ان 3 جوڑوں کے لیے دیکھیں ہم کیا کچھ کر رہے ہیں. لیکن ہم کپڑوں کے لیے اتنے وائز ہیں, رشتوں میں وائز نہیں ہیں. رشتوں میں ہم اتنی خرابیاں کرتے ہیں. کیوں؟ میں نے بچپن سے سوچا تھا بہن کے گھر, بھائی کے گھر, تو بس جی اب چاہے لڑکا لڑکی کا مزاج ملتا ہے یا نہیں ملتا, اب ہم نے وہی کرنی ہے. جائیدادوں کے لیے ہم کئی دفعہ کرتے ہیں.
یا لڑکا لڑکی اگر وہ لیٹ سے وہ 6 سال 4 سال اکٹھے پڑھ رہے تھے, انہوں نے ایک دوسرے کو اچھی طرح سے چیک آؤٹ کیا ہوا ہے, ان کا مزاج ملتا ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں کیوں تم لوگوں نے پسند کیے تو اب تو ہم نے بالکل نہیں کرنا. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے چوائس کیسے کرنی ہے. پھر یہ کہ ایموشنل ریزیلینس ہونی چاہیے. میں ہر لڑکا لڑکی سے پوچھتی ہوں کہ شادی سے پہلے آپ کا مزاج کیسا تھا؟ جب اماں ابا کہتے تھے بیٹا یہ کمرہ صاف کر لو تو موڈ کتنا خراب ہوتا تھا. اور کیا موڈ خراب ہوتا تھا تو شٹ اپ کال دیتے تھے پیرنٹس کو؟ اگر دیتے تھے تو آگے کیسے گزارا ہوگا؟ وہ کہتی کیا مطلب میری ساس اتنی بری عورت ہے؟ میں کہ یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ تو ہر چیز برداشت کر کے دوبارہ آپ کے پیچھے آتے ہیں, بٹ آؤٹ سائڈ دس ہوم کوئی بھی آپ کی بات برداشت نہیں کرے گا بیونڈ اے سرٹن پوائنٹ. اسی لیے سڑکوں پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں, اسی لیے لوگ جو ہیں وہ برداشت نہیں کرتے ہیں ایک دوسرے کو. آفس میں آپ جائیں کسی کو ایٹیٹیوڈ دیں وہ کہے گا جاؤ نوکری سے نکال دیں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کسی ریسٹورینٹ میں جائیں وہاں پہ بھی لڑائی جھگڑا ہو جائے گا. آپ کا سب آرڈینیٹ ہے وہ بھی چھوڑ کے چلا جائے گا کہ زیادہ آپ نے باتیں سنائی تو وہ نہیں برداشت کرے گا. صرف ایک ماں باپ ہوتے ہیں جو ہر بات ہماری برداشت کر رہے ہوتے ہیں, پھر ہمارے لیے کھانا بھی لے کے آتے ہیں. ہم 2 دن ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں پورا, فرینڈس کو کہتے ہیں دیکھنا صحیح کیسے سیدھے ہوں گے اماں ابا, میری بات مانیں گے. آیا نیا آئی فون, آیا نیا لیپ ٹاپ, میں تو اپنی مرضی کر کے دکھاؤں گا یا کر کے دکھاؤں گی. اور اماں ابا بیچارے جو ہیں وہ بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے, بیٹا یہ نہیں کرنا, اور پھر ہمارے لیے کھانا بھی لا رہے ہیں, بلکہ پھر کہتے ہیں بیٹا برگر منگوا لو, ٹھیک ہے کچھ اور بھی لے لو, اور فوراً اپنے پیسے جوڑ جاڑ کے کہتے ہیں چلو جاؤ بھی فون بھی لے آؤ اس کے لیے, تو اس کی تو طبیعت خراب ہو رہی ہے, اس کو تو پھر وہ سیوسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں, سیلف ہارم کر لیا, اس نے تو کٹس لگا لیے ہیں, تو کرو بھائی اس کی ہیلپ کرو کسی طرح سے, اس کو کوئی چیز دو. تو بات یہ کہ باہر کوئی نہیں کچھ کرے گا, اس گھر سے باہر کوئی کچھ نہیں کرنے والا. تو ایموشنل ریزیلینس نہیں ہے, چاہے لڑکے میں نہیں ہے چاہے لڑکی میں نہیں ہے. سو دیٹ از گوئنگ ٹو بی پرابلمٹک فار یو. پھر یہ کہ ہمیں ریلیشن شپ کو نرچر کرنا آنا چاہیے, پروان چڑھانا آنا چاہیے. آج کل ایک بہت امپورٹنٹ فیشن شروع ہو گیا نا, ایک تو ظاہر ہے قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں, اور دوسرا کیا ہے کہ ہمیں وہ پرانے وقت کے جو کام ہے نا اس طرح کے وہ کامدانی ملتی نہیں ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, لڑکیاں کہہ رہی ہیں میں تو اپنی اماں کا ڈریس پہنوں گی شادی کا, اور اماں نے سنبھال کے وہ رکھا ہوا ہے اور اس میں تھوڑی تھوڑی ٹچز لگا کے وہ پہن رہی ہیں. اتنا سنبھالا ہے نا کہ خراب نہیں ہوا, کتنے فخر سے بتاتے ہیں دیکھو اتنا پرانا ہے خراب نہیں ہوا. لیکن اگر آپ بتائیں کہ بیٹا تمہارے ابا بڑے سخت تھے اور میں نے ان کے ساتھ بڑا گزارا کیا اور الحمدللہ, تو لڑکیاں کیا کہتی ہیں کیوں آپ نے اس رشتے کو سنبھال کے رکھا, میں آپ کی جگہ ہوتی فوراً چھوڑ دیتی, میں نہ رہتی اس رشتے میں نہ برداشت کرتی. حالانکہ برداشت سے ہی تو ریلیشن شپس بنتے ہیں ہر جگہ پہ, ٹھیک ہے. تو یہ چیز جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں. میں تھوڑا سا ریسرچ کر رہی تھی کہ زیادہ تر لڑکیاں, بیکاز زیادہ اس وقت لڑکیوں کی گیدرنگ ہے, تو وہ کیا مسٹیکس کرتی ہیں. لڑکے بھی تقریباً ایسی مسٹیکس کرتے ہوں گے. کیا مسٹیکس کرتی ہیں وین اٹ کمز ٹو دس تھنگ کہ جی ہم نے ایک دوسرے کا لباس بننا ہے. سب سے پہلے تو غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم لباس کے لیے نا رانگ چوائس کر لیتے ہیں. ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے اٹریکشن, پیسہ, سوشل سٹیٹس, کمپیٹیبلٹی نہیں ہم دیکھتے. ہم کہتے ہیں بس امیر ہونا چاہیے, ٹاکسک ہو بے شک, وہ فلاں ڈرامے میں فلاں مووی میں جیسا ہے نا لکس ویسی ہونی چاہیے. میری فرینڈس کو سڑنا چاہیے, ہر کوئی دیکھے اور کہ واہ بھائی کہاں اس کی شادی ہوئی ہے. خیر ہے باقی تو کیا پتا بھی کیسے ہوتے ہیں نا, میں اپنا گزارا کر لوں گی, میری انڈیپینڈنٹ, میں نے پڑھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے, چل گئی تو چل گئی, نہیں چلی تو خیر ہے کچھ نہیں ہوتا. اب یہ آپ اگر سوچ رکھیں گے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کے چانسز یہ ہیں کہ آپ کی اٹریکشن ایک بہت لمیٹیڈ سپرفیشل لیول کی ہوگی, اور اس میں پھر خرابیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ آئیں گی. آپ دیکھیں کئی دفعہ گھر والے سمجھاتے ہیں بیٹا وہ میچ اچھا نہیں ہے, بیٹا تم یہاں نہ کرو. ہم کہتے نہیں نہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں, وہ جو آپ کو انسٹا پہ نظر آ رہی ہے لڑکیاں اس کے ساتھ اس کی بہنیں ہیں, ایکچولی ان سے بہنیں بنائی ہوئی ہیں, وہ نہیں ہے ایسی, وہ ایسا ہے ہی نہیں. آپ کو نہیں پتا اس کا میرا ریلیشن شپ کیسا ہے, بعد میں ہمیں پہ یہی چیزیں پرابلم دیتی ہیں. ہمارے ایک لڑکی میں اسکل ہونا چاہیے, لڑکے میں بھی ہونا چاہیے کہ کیا جس سے میں شادی کرنے جا رہا ہوں یا کرنے لگی ہوں یہ میرے لیے کمفرٹیبل ڈریس ہے, ہم ایک دوسرے کا لباس بن سکتے ہیں.
پھر یہ کہ یہ دیکھنا کہ کئی دفعہ نا ہم دین دیکھتے ہیں تو ہم دین بھی بڑا سپرفیشل دیکھتے ہیں. مثلا حولیہ دیندار ہے, نظریں جھکائی ہوئی ہیں, نماز پڑھتا نظر آ رہا ہے. اگر اس کا آپ کوئی بات ہے سوشل میڈیا دیکھیں تو کوئی آیت اور حدیث نظر آ رہی ہے, ہم کہتے ہیں یہ ماشاءاللہ بڑا دیندار ہے, لیکن اس کے اینگر ایشوز ہو سکتے ہیں. میں ایسے دیندار لڑکوں کو جانتی ہوں جو پورن ایڈکشن میں پڑے ہوئے ہیں, وہ ڈرگز بھی لے رہے ہیں اور مسئلوں کے ساتھ بھی ہیں. تو دین کے اندر گھس کے دیکھنا ہے, خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے. آپ دیکھیں جو حدیث آتی ہے, جب اب لڑکی کے لیے رشتہ دیکھیں تو ولی کو کہا گیا ہے کہ اس کا دین اور اخلاق دیکھو. مجھے یہ بات بہت فیسینیٹ کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین میں تو اخلاق آٹومیٹیکلی آتا ہے, لیکن پھر اخلاق کو الگ سے کیوں کہا گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ڈبل ڈوز چاہیے اخلاق کی. مرد کا اخلاق بہت ضروری ہے, اور مرد کے اخلاق کے لیے میرے پاس چیک لسٹ ہے جو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ٹھیک ہے, تو لڑکی کو بہت ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا پڑے گا اس چیز کے لیے کہ وہ یہ دیکھے بیونڈ وہ جو اس کو ریچول نظر آ رہا ہے, اس کی نظر ہو کہ وہ سمجھ سکے. مطلب یہ تو نہیں کہ میں ان باتوں پہ چلی گئی ہوں جو سپرفیشل ہیں, لیکن اندر ٹھہراؤ میری پرسنالٹی کا میں نے دیکھا. پھر یہ کہ آئیڈیل ہسبینڈ, اس کی جو تلاش ہے, اور اس کے لیے ہم نے نیٹ سے بہت سی لسٹیں نکالی ہوئی ہیں. جس طرح کے ہم سوال پوچھتے ہیں, جس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں کہ مجھے کتنا انڈیپینڈنس چاہیے, اور میں نے یہاں نہیں رہنا, اور میں نے یہ نہیں کرنا, اور ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹیں. اب ان لسٹوں کی وجہ سے بھی کیا ہو رہا ہے کہ ہم ایکچولی جو ہمیں سیلف گروتھ پہ بات کرنی چاہیے کہ میری گروتھ کہاں سے ہوگی, ہم وہ والے پیرامیٹرز جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ان باتوں کو نا ہم نے بہت اچھی طرح سے دیکھنا ہے کہ ہم کیسے ان چیزوں کو اپنے لیے لے کر چلیں گے. تو رائٹ ڈیسیجن کے لیے ہمارے پاس کون سے سکلز ہونے چاہیے؟ ایک تو ہماری آبزرویشن بہت اچھی ہونی چاہیے, دور کی نظر ہونی چاہیے. یوزلی جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو ایسی نظر ہوتی نہیں ہے. یہ فلموں, ڈراموں, انسٹا نے تو آلریڈی ہمارا اٹینشن سپین اتنا کم کر دیا ہے, جس کی وجہ سے ہم دور تک نہیں دیکھتے کہ آگے ان دا لانگ رن کیسے سلسلہ چلے گا. دوسرا یہ کہ کمیونیکیشن سکلز ہمارے اچھے ہونے چاہیے کہ ہم کمیونیکیشن میں کوئی بات بول سکیں. جب ہم نے یہ سی آیت کے مطابق یہ دیکھنا ہے کہ مجھ سے غلطی نہ ہو, تو پھر بات یہ آتی ہے کہ کیا سوال پوچھنے چاہیے. یہ مجھ سے بہت کامنلی پوچھا جاتا ہے کہ جی کیا پوچھا جائے, کیا چیک آؤٹ کیا جائے. جیسے ہم نے بات کی تھی کہ لباس پروٹیکشن دیتا ہے, تو سوال یہ ہونا چاہیے جب کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے, تو آپ اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں. اگر آئیں بائیں شائیں کا جواب ہے تو اس کا مطلب اس کو مینیج نہیں کرنا آتا. اگر گھر والے کہتے ہیں تو بہت غصے میں آ جاتا ہے, یہ تو سب کو سیدھا کر دیتا ہے, تو ہم یہ نہ سوچیں واہ واہ ماشاءاللہ اچھی طرح ہینڈل کرتا ہے, دیٹ مین اس کے اینگر کے ایشوز ہیں. اور اگر کوئی دھیمے طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے گی. پھر یہ کہ یہ بھی پوچھا جائے کہ اگر آپ سے کوئی کلوز شخص اپسیٹ ہوتا ہے تو ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیٹ, اور اس سے بھی آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ ڈیل کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اور یہی سوال لڑکی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. پھر یہ کہ اچھا کبھی جب بہت زیادہ غصہ آیا تو کیا کیا, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پھر یہ کہ جب آپ کوئی پرابلم فیس کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, اور آبزرو کیا کرنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی اسٹریسفل سچویشن ہے تو وہ انسان کیا کرتا ہے. ان کنٹرول یا وائلنٹ بیہیویئر کی کوئی ہسٹری تو نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی اپنا مسئلہ بتاتا ہے تو کیا دوسرا انسان اس مسئلے کو بیٹھ کے آرام سے سنتا ہے, یا اس کا دھیان نہیں ہوتا, وہ مسئلوں سے ڈیل نہیں کر سکتا. کیونکہ اسپاؤزز جو ہیں انہوں نے مسئلے سننے ایک دوسرے کے, اور سن کے ایز اے ٹیم اس کو حل کرنا. کمفرٹ کی ہم نے بات کی تھی, تو پھر یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ کیا چیز آپ کو گھر میں اور ریلیشن شپ میں کمفرٹ دیتی ہے. آپ اپنا فری ٹائم کیسے اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی میں تو دوستوں میں جاتا ہوں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بیوی کو ٹائم نہیں دے گا, پھر وہ فیملی کو ٹائم نہیں دیتا. اس کی کمفرٹ کہاں پہ ہے؟ صرف دوستوں میں ہے. تو بعد میں بھی پھر یہ پرابلمز آئیں گی. اسی طرح سے ایموشنل سپورٹ ان میرج اس کو کیسی نظر آتی ہے. اور آبزرو کیا کرنا چاہیے, جب بھی کہیں وہ شخص بیٹھا ہے تو وہ کام لگتا ہے یا بہت کوئی اریٹیٹڈ ہے, اس کی جذبات کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو وہ اس کو سہ لیتا ہے کہ نہیں سہ لیتا. میرج کو, شادی شدہ زندگی کے انسٹیٹیوشن کو وہ ویلیو کرتا ہے یا ایک بوجھ سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے ماں باپ نے کہا تو میں نے کر لی, یا یہ کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ ہاں بھی میری شادی ہونی چاہیے, مجھے اپنی فیملی کو لے کے چلنا ہے, میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے.
لباس کی ہم نے بات کی تھی کہ جی فلاز کو، ہمارے جو نقص ہوتے ہیں، عیب ہوتے ہیں، ان کو کور کرتا ہے. تو ایسا سوال پوچھنا چاہیے کہ اگر کوئی مسٹیک کرے تو آپ اس میں کیا کرتے ہیں؟ کسی سے غلطی ہو جائے، اگر کسی سے کوئی بہت امپورٹنٹ بات نہیں ہو سکی، وہ نہیں کر سکا، تو کیا آپ اسے سپورٹ دیتے ہیں؟ ایکچوئل لائف ایسی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم بہت ساری سچویشن میں ڈرامے دیکھتے ہیں. ڈرامے میں ہم نے ایک سین دیکھ لیا کہ جی لڑکی بول رہی ہے یا نہیں بول پا رہی یا بتا نہیں پا رہی یا کتنا بتانا ہے، کوئی پہلے زندگی میں مسئلہ تھا اور اس کی وجہ سے پھر بعد میں اتنی کمپلیکیشنز ہو رہی ہیں. تو سب کو میں بتاتی ہوں کہ صرف 2 جگہیں ہیں جہاں پر ہم بول نہیں سکتے، ایک خواب ہے اور ایک ڈرامہ ہے. ریئل لائف میں آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ موقع دیتا ہے کہ اچھے انداز میں اگر کوئی بات، کوئی مسئلہ ہے تو اس کو آپ حل کر لیں. اسی طرح آپ نے یہ دیکھنا ہے، آبزرو یہ کرنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اور غلطی کرتا ہے تو وہ انسان پازیٹیو طریقے سے اس کے بارے میں بات کرتا ہے یا نیگیٹو ہوتا ہے. اوہو یہ کیا پڑا ہوا ہے، یہ اس نے یہاں کیا رکھ دیا، اوہو یہ کیا. تو اگر آپ کو نیگیٹو جملے بہت سننے کو ملتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ انسان آپ کے لیے کمفرٹیبل لباس نہیں بن سکے گا. معاف کر دیتا ہے یا گرجز رکھتا ہے؟ آپ آبزرو کریں مختلف لوگوں کے معاملات میں. گروتھ مائنڈ سیٹ ہے کہ نہیں ہے؟ گروتھ مائنڈ سیٹ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کتابیں پڑھنے سے. جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں ان کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور جو لوگ کتابیں نہیں پڑھتے ان کا فکس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ان کی گروتھ نہیں ہوتی، وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے زندگی میں صحیح طرح سے. گرو کرنے کے لیے آپ کو کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق دیکھتے ہیں. پھر خوبصورتی کی بات ہم نے کی تھی کہ لباس خوبصورتی دیتا ہے، تو کیسے سوالات پوچھنے چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ریلیشن شپ میں ہماری گروتھ کیسے ہونی چاہیے؟ کیونکہ لباس تبھی خوبصورت ہوتا ہے نا، لیس بھی لگ رہی ہے، پلیٹس بھی ڈال رہے ہیں، اس کے اوپر بٹنز بھی بڑے اچھے لگ رہے ہیں، پھر یہ سٹائل دیا جا رہا ہے. تو ہسبینڈ وائف بھی جب گرو کرتے ہیں تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے. اسی طرح دین ہم کہاں سے سیکھ رہے ہیں، دین پہ ہم کیسے عمل کر رہے ہیں، اور آبزرو کرنا چاہیے کہ وہ اپنی فیملی کی طرف کتنا سپورٹیو ہے. یہ آبزرو کرنا چاہیے کہ دین اور دنیا میں وہ کیسے بیلنس لے کر آتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں جیسے ایون کوئی ملازم رکھوں نا، جیسے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.